اگر مجھے یقین ہوتا کہ ان کا پیر پکڑ کر کہوں گا تو وہ مان جائیں گے تو میں ایک ایک کا پیر پکڑ کے کہتا میری قوم کے لڑکوں، میری قوم کے جوانوں، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سے ایک حدیث پڑھتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نشہ وہی کرتا ہے، نشہ وہی کرتا ہے جس سے اللہ رسول بیزار ہے۔ اور فرمایا اللہ رسول کتنے بیزار ہے تو ایک روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اسے دیکھنے بھی نہ جاؤ، وہ قرضہ مانگے اس کو قرضہ بھی مت دو، وہ محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ مت بٹھاؤ، بلکہ یہاں تک فرمایا لوگوں کی عبرت کے لیے۔ حالانکہ میں واضح کر دوں کہ حنفی ہونے کی وجہ سے ہم کبائر کے مرتکب کا جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن چونکہ حدیث ہے، حدیث پاک میں عبرت کی بات کی گئی ہے، فرمایا گیا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت مت کرو۔ علماء نے اتنا اضافہ کہ اگر حلال سمجھ کے نشہ کرتا آج نشے میں ڈوب رہے، نشے کی لعنت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہے، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے آج ایم ڈی پینے والوں، شراب پینے والوں، پتہ نہیں کس کس انداز میں نشہ کرتے ہیں، میری قوم کے جوانوں سنور جاؤ، آخرت تباہ ہو رہی ہے، قبر میں سور کی شکل ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک تو یہاں تک ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نشہ کرنے والے قبر سے اٹھیں گے یا ان کی شکل سور کی طرح ہوگی یا بندر کی طرح ہوگی، اور وہ لوہے کا گز، وہ لوہے کا ہتھوڑا جس کو انسان اور جنات مل کر بھی اٹھا نہ سکے، اس ہتھوڑے سے فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا نشہ کرنے والوں کو جہنم کے اندر آگ کی سولی دی جائے گی، آگ کی سولی، اور 1000 سال تک ان کو آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ برداشت کر سکتے ہو؟ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بیمار پڑ رہے ہو نشے کی وجہ سے، بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو نشے کی وجہ، بچوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو نشے کی وجہ۔ میرے بھائیوں، اگر میرے نوجوان یہاں نشہ کرنے والے موجود ہیں، اگر مجھے یقین ہوتا کہ ان کا پیر پکڑ کر کہوں گا تو وہ مان جائیں گے تو میں ایک ایک کا پیر پکڑ کے کہتا میری قوم کے لڑکوں، میری قوم کے جوانوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، جوان پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ جس قوم کا جوان سمر جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے، مسلمانوں کو پڑھنے مت دو، آگے بڑھنے مت دو، تجارت کرنے مت دو۔ جانتے ہیں تمہاری صلاحیت، تمہارا ٹیلنٹ، جانتے ہیں کہ یہ اتنے ٹیلنٹ ہیں اللہ اکبر کہ اگر یہ پڑھیں گے تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، یہ تجارت کریں گے تو کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، یہ سیاست کریں گے تو بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ارے ہزاروں سال کی حکومتوں کو پیروں میں گرایا تھا جب مسلمان سیاست کرنے پر آئے تھے، بڑے بڑے تاجر در کے بھکاری بنے تھے جب مسلمان تجارت کرنے پر آئے تھے، اور جب پڑھنے پر آئے تھے تو ساری قوم کاسے گدائی لے کر علم کی خیرات مانگتی تھی۔ آپ بھول گئے؟ ارے کل کی بات کیوں کرتے ہو؟ آج کی بات کرو۔ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو، تاج محل سے لے کے لال قلعے تک، اور لال قلعے سے لے کے سونے کی چڑیا بنانے تک، اور سونے کی چڑیا بنانے سے لے کر ایٹمی پاور تک پوری دنیا میں جس نے مشہور کیا ہے وہ یہی کلمہ پڑھنے والے تو ہیں۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت کس کے ذریعے ملی؟ وہی نا جسے عبدالکلام کہا جاتا ہے۔ ارے جو کلام کا عبدال ہو وہ ایٹمی طاقت عطا کرتا ہے، پھر کلام کی طاقت کیا ہے؟ جب عبدالکلام کا یہ عالم ہے تو پھر کلام کی طاقت کیا؟ اور جب کلام ایسا ہے تو پھر صاحب کلام کیسا ہو؟ ابھی میں کسی کے عقیدے پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو ظاہر کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی عقیدے کی تائید یا حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف ظاہر کی بات جو لوگوں کی نظر میں وہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے نظریات تو وہی ہے۔ پھر حسام الحرمین، حسام الحرمین ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہمارے لیے فی الحال عقائد کے معاملے میں اینڈ جو ہے
وہ فکر رضا ہے، ہم اس کے وارث، وہ ہماری محافظ، اتنا یاد رکھ۔ لیکن لوگ جو کہتے وہ کہہ رہا،